اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قندیل یوٹیوب چینل دیکھنے والے ناظرین کی خدمت میں آداب عرض ہے۔ ناظرین، خوبصورت موسم ہے، ہلکی ہلکی پھوار پڑ رہی ہے اور انشاءاللہ آج کی گفتگو بھی یادگار رہے گی۔ ناظرین، ہمارے ہاں ہمیشہ یہ شکایت رہتی ہے کہ ہمارے پاس ٹیلنٹ نہیں ہے، قابل اذہان نہیں ہے۔ یہ بات یاد رہے کہ کوئی بھی خطہ، کوئی بھی زمین قدرتی طور پر قابل ترین لوگوں سے خالی نہیں ہوتی۔ ہر جگہ، ہر معاشرے میں قابل اذہان ہوتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ بعض اقوام قابل حضرات کی قدر کرتے ہیں اور بعض اقوام ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اب آپ اپنے بارے میں سوچئے کہ ہم کن اقوام کی فہرست میں شامل ہیں۔ جہاں تک میں نے دیکھا ہے، میں نے محسوس کیا ہے، تقریباً 56 سال میری عمر ہے۔ پشاور سے لے کر کراچی، پورا پنجاب دیکھ آیا ہوں۔ ہر معاشرے میں، ہر قوم کے لوگوں کے ساتھ ملاقاتیں ہوئی ہے، بحث مباحثے ہوئے ہیں، ریل گاڑیوں میں، بسوں میں، بازاروں میں، ہر جگہ بعض اوقات تکرار بھی ہوئے ہیں۔ بتانا یہ مقصود ہے کہ مجھے اپنے معاشرے کے نفسیات کا، ان کے عادات و اطوار کا مکمل کمان ہے۔ مجھے معلوم ہے مکمل طور پر کہ ہمارا معاشرہ کتنی قابل ہے اور کتنا ذہین ہے۔ دوستو، جس وقت ہمارے گھر بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہم اپنی بہادری دکھانے فائرنگ کرتے ہیں اور بے تحاشا فائرنگ ہوتی ہے۔ اعلان کروایا جاتا ہے اس گولہ باری کے ذریعے کہ ہمارے گھر میں لڑکا ہوا ہے، لیکن ہزاروں روپیہ ایک بسٹ میں اڑانے والے، جب وہ بچہ ذرا بڑا ہو کر اسکول جاتا ہے اور ایک دن پنسل گماتا ہے، دوسرے دن پنسل گماتا ہے، تو اس پر تپڑوں کی برسات ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ پنسل 1 روپیہ یا آج کل 5 روپیہ کا آتا ہے۔ اور گولی کی قیمت کیا ہے، کلاشنکوف کی قیمت کیا ہے، یہ آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں۔ تو جب ایک معاشرہ ایک پنسل کی خاطر بچے کی دھلائی کرتا ہے، ان کی اوقات کیا ہو سکتی ہے؟ یہ تو ایک بات ہوئی۔ دوسری بات، جو شخص ہمارے محلے میں، ہمارے اسکول میں، ہمارے گاؤں میں قابل ہوتا ہے، اس کو سب گھورتے رہتے ہیں، اس کی تضحیک کرتے ہیں، اس کا مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ کل ہمارا باپ بنے گا، دیکھو اس کے نخرے دیکھو۔ قابل لوگوں کا ہم مذاق اڑاتے ہیں، یہ میں خود دیکھ چکا ہوں اور اس حرکت سے میں خود بھی گزرا ہوں۔ تو دوستو، قابل لوگوں کا ہم لوگ قدر ہی نہیں کرتے۔ یہ تو دوسری بات ہوئی۔ اگر کوئی شخص قابل نکل بھی جاتا ہے تو اس کو ہم آگے نہیں جانے دیتے۔ سرکاری دفتروں میں، اونچوں عہدوں پر صرف شرفاء کے بچے ہی بیٹھ سکتے ہیں، غریب کا بچہ وہاں نہیں جا سکتا۔ آپ لوگ دیکھ لیں، سول سروینٹس میں بچوں کا تناسب کروڑوں کے عوام کے اور ہزاروں کے یا لاکھوں کے خواص کے تناسب دیکھیے کہ سول سروینٹس میں اور بیوروکریسی میں غریب کتنے پرسنٹیج سے ہے؟ 0% سے، بیوروکریسی میں تو 0% ہے۔ تو یہ حال ہے۔ صرف کیوں؟ اس لیے کہ مالدار مغربی تہذیب یافتہ ہوتا ہے، انگلش پڑھ لکھ سکتا ہے،
لہٰذا اسے قابل سمجھا جاتا ہے، حالانکہ انگریزی پڑھنا، انگریزی بولنا قابلیت ہرگز نہیں ہے۔ دنیا کے تمام ممالک، جس وقت میں یہاں تائی لینڈ میں موجود ہوں، یہاں انگریزی کو کوئی گھاس ہی نہیں ڈالتا، کوئی شخص بھی انگریزی نہیں سمجھتا، اگر کوئی سمجھتا بھی ہے تو ایک دو الفاظ صرف جانتا ہے۔ اسی طرح جرمنی، یورپ کے تمام ممالک انگریزی کو گھاس ہی نہیں ڈالتے، اور ہمارے ہاں جس طرح اشرافیہ کو مقدس سمجھا جاتا ہے، اسی طرح انگریزی بولنے والے کو ایک اعلیٰ مقام حاصل ہوتا ہے۔ تو دوستو، یہ تیسری وجہ ہوئی کہ ہم قابل لوگوں کو آگے ہی نہیں جانے دیتے، اور اگر کوئی بچہ کوئی کارنامہ بھی انجام دے دیتا ہے، اس کے پاس تھوڑے بہت پیسے ہوتے ہیں، کوئی ایجاد وہ سامنے بھی لاتا ہے، تو اس کی تضحیک کی جاتی ہے، اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے، اور اس کو آگے نہیں جانے دیا جاتا۔ اور جو ذرا اثر رسوخ والے ہوتے ہیں، ان کو لاکھوں کا آفر کر کے وہ باہر منگوا لیتے ہیں۔ وہ لاکھوں کا تنخواہ دیتے ہیں، ہم ہزاروں کا نہیں دیتے، لیکن وہ لاکھوں والے پھر ہمارا سرمایہ اپنی قابلیت کے سبب اپنی طرف کھینچتے ہیں، جس طرح کہ آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ ہمارا سارا سرمایہ درآمدات کی نظر ہو جاتا ہے، اور ہم جو ہے نا کچھ بھی برآمد نہیں کر سکتے کسی ملک کو، بس صرف درآمدات پہ ہمارا اپنا پیسہ خرچ ہوتا ہے، اور انہی سے سب کچھ منگواتے ہیں، چاہے وہ جنگی جہاز ہو، PIA کے لیے طیارے ہو، آبدوزیں ہوں۔ یہ تو بڑی بڑی چیزیں ہوئی، جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں وہ بھی ہم چائنا سے اور ادھر ادھر سے منگواتے ہیں۔ تو بتانا یہ مقصود ہے کہ ہم لوگوں میں ٹیلنٹ موجود ہے، لیکن ٹیلنٹ قدر کرنے والے نہیں ہیں۔ ہمارے جو حکمران ہیں، ان کو جو پڑھایا گیا ہے کہ اس قوم کو اور اڑوس پڑوس کو آپ لوگوں نے ہمارے تابع رکھنا ہے، لہٰذا ہمارے جرنیل، ہمارے حکمران، ہمارے بیوروکریٹس، ہمارے اسٹیبلشمنٹ کے سارے پروردہ 72 سال سے اسی کام میں لگے ہوئے ہیں کہ اس قوم کو کیسے دبا کے رکھا جائے، کیا کیا طریقے اختیار کیا جائے، جس میں سے بے تحاشا بے جا ٹیکسز ہیں، تاکہ ان کے گردن غربت کے دلدل میں دبی رہے اور یہ گردن اٹھا کر نہ چل سکے۔ تو دوستو، باتیں بہت ساری ہیں، لیکن اتنی بڑی ویڈیو نہیں بنائی جا سکتی، لہٰذا آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ والسلام۔